جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے وہ پیسے کی سیاست نہیں ہے، وہ جدوجہد کی سیاست ہے، وہ رابطے کی سیاست ہے، وہ گلی گلی محلے محلے پہنچ کے تو لوگوں کو اپنا موقف اور نقطہ نظر سمجھانے کی سیاست ہے۔ ہم اگر پیسے کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی پاکستان میں ان پارٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسی طرح سے جیسے نجم الدین اربغان نے مقابلہ کیا اور انہوں نے ترکی کے اندر 1,00,000 وہ جگہ تھی، 1,00,000 پوائنٹ انہوں نے طے کیے کہ یہ وہ 1,00,000 پوائنٹ ہیں کہ جہاں پہ اگر جماعت اسلامی کی یا وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے ان کی جو پارٹی تھی، ہم اگر ان کے اندر اپنے متحرک لوگ جو ہے وہ لے آئیں اور ان کو سپورٹ کریں اور وہ لوگ محنت کریں تو ہم ترکی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تبدیلی تو پیدا کی، انہوں نے میئر کا الیکشن بھی جیتا، نجم الدین اربغان ترکی کے وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے، گو وہاں پہ پھر ان کا وہ تختہ الٹ دیا گیا، انہیں کام فوج نے نہیں کرنے دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی کی وہ جدوجہد کی کنٹینیوٹی تھی کہ آج طیب اردگان وہاں پہ پچھلے 15 سال سے مسلسل وہ جیت رہا ہے۔ اور جو لوگ ترکی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترکی کی 15 سالوں میں شکل بدل گئی ہے۔ وہ ترکی جو اربوں ڈالر کا مقروض تھا، اس وقت کوئی ایک سنگل پینی اس کے اوپر قرض نہیں ہے، انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF کے تمام قرضے ادا کر دیے ہیں۔ اس وقت پہلے 40 اپنا ایک جو لیرہ تھا وہ آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے مقابلے میں 40 اس کی حیثیت تھی، ہمارے 40 روپے تھے اور ان کا 1 لیرہ تھا، اب وہ 22 پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں۔ اس طرح سے پہلے یہ $1 200 لیرہ کے برابر تھا اور اب آپ دیکھیں کہ وہ 22 لیرے پہ آ گئے ہیں، 200 سے 22 لیرے کے اوپر وہ اپنی معیشت کو لے کے آئے ہیں، قرض ان کے پاس نہیں ہے اور ان کا سول سٹرکچر اتنا مضبوط ہوا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو یورپ سے بھی اچھا ملک ہے، صفائی ستھرائی اور لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے ریلیف دی ہے۔ جو بالکل سکرٹ پہننے والی لڑکیاں ہیں اور سلیو لیس جو شرٹیں جنہوں نے پہنی ہوتی ہیں وہ بھی طیب اردگان کے نعرے لگاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، BBC والے پوچھتے ہیں کہ یہ تو اسلامسٹ ہے طیب اردگان، تو آپ تو لبرل ہیں، تو آپ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے کہ اس سے غرض کہ اس کے اپنے ذاتی نظریات کیا ہیں، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ اس نے ہماری زندگی جو ہے اس کو بدل کے رکھ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، اور آپ کو وہ فکرہ یاد ہونا چاہیے کہ جو نجم الدین اربغان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ پہلی دفعہ استنبول کے میئر بنے اور ان کی پارٹی جیتی تو انہوں نے یہ پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ آج میری جماعت نے اور میرے کارکنوں نے پیسے کو اور میڈیا کو میرے کارکنوں نے شکست دی ہے۔ یہ ان کا فکرہ تھا اس وقت، یہ آپ سب نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر یہ گمان کریں کہ پیسے ہمارے پاس ہوں گے پھر ہم پیسے والوں کا مقابلہ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس میدان سے تو ہمیں نکل جانا چاہیے۔ ہمارا طریقہ کار اور ہے، ہم پرسن ٹو پرسن، محلے ٹو محلے ایک موقف، ایک نظریہ اور اپنے پاؤں کو گرد آلود کر کے اس معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی ایسا ساتھی کہ جو عوامی مزاج رکھتا ہے، جس میں شوق ہے کام کرنے کا، جدوجہد کرنے کا، تو اس کو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے تو میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آپ اللہ کی مہربانی سے جو جماعت کا طریقہ کار ہے اگر آپ اس کے مطابق جدوجہد کریں گے تو آپ ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر کو بہت لینڈ لارڈ آدمی نہیں تھے، ہماری طرح مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے، وہاں پہ لاہور سے اٹھ کے بہاولپور میں گئے، وہاں میڈیکل کالج میں داخلہ ان کا ہو گیا، وہاں وہ یونین کے پریزیڈنٹ بن گئے اور انہوں نے اتنا وہاں پہ اپنا ذاتی رابطہ بڑھایا کہ وہاں کی جماعت نے ان کو لاہور واپس نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب آپ لاہور نہیں جا سکتے، اب آپ ہمارے پاس رہیں گے، اور انہوں نے قربانی دی اور بہاولپور کے اندر رک گئے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ وہاں کی قوم نے، وہاں کے لوگوں نے ایک لاہور سے گئے ہوئے فرد کو اپنے سر کا تاج بنایا اور کئی دفعہ وہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، برے حالات کے اندر بھی منتخب ہوئے۔ ادھر بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں، امن نثار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چودھری ذوالفقار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کون سا کوئی بڑے لینڈ لارڈ ہیں؟ اسی طرح سے اپنے ہمارے جیسے ہی بس اللہ نے ایک سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے علاقے میں رابطہ رکھتے ہیں، لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اپنے پاؤں کو گرد آلود کرتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے بلدیاتی انتخابات کے اندر یہ لوگ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں۔ اگر کبھی ہارے بھی ہیں تو کوئی
150 کے ووٹوں سے ہارے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہے کہ بھی ایسی حالت ہو کہ, اور مسلم لیگ کے مقابلے میں, پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, ایون کہ پی ٹی آئی کے مقابلے کے اندر بھی لوگوں نے ان کو عزت دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے لاہور میں ایسے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سوچ کو بھی ہمارے کارکن کو اور ہماری پولیٹیکل قیادت کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. میں اس پہ سوچو بچار کریں, دیکھیں آپ میں سے کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں, تو آپ ان کا نام دیں. بعض دفعہ آؤٹر سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض دفعہ فوکس میں نہیں ہوتے, آپ ان کو بھی سامنے لائیں, آپ نام دیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ان قائدین کو جن کا آپ نام دیں گے ہم ان کو سپورٹ دیں, ان کو کھڑا کرنے میں ان کی مدد کریں, تاکہ جماعت اسلامی آنے والا جو انتخاب ہے جو ہم نے اپنے نام سے لڑنا ہے, تو اس کے اندر پھر ہم آگے بڑھیں.